اور میت کے قانون میں سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کے بارے میں بولا ہے وہ ہے اولاد. آپ نے نوٹس کیا اللہ کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے تم لوگوں کو فی اولادکم، تمہاری اولاد میں. یعنی اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑھ کر جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا ایک انسان کے لیے، وہ اس کی اولاد ہوتی ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے وصیت کے روٹ ورڈز کیا ہوتے ہیں، وصیہ، اور اس کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے جو دوسرے شخص کو ملا رہا ہے. ایک شخص جو دوسرے، جیسے ہم کہتے ہیں نا مرنے والا اپنے آپ کو یا کوئی کتنی اس کی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ زندہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا لیتا ہے، یا جانے والا جو ہوتا ہے وہ اپنی چیزوں کو دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وصی. اسی لیے کہتے ہیں نا ہم مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو کہ وصی رسول اللہ. تو اللہ یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے، یعنی تم لوگوں کو جوائنٹ کرتا ہے، تم لوگوں کو جوڑتا ہے، اپنا جانشین بنا کر وہ بولتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے. کس کے لیے؟ فی اولادکم، تمہاری اولادوں کے لیے. للذکر، بیٹے کے لیے، ذکر مذکر وہی میل، بیٹے کے لیے مثلو، اس کے جیسا ہے حظ الاثنین. حظہ کا مطلب ہوتا ہے حصہ، پارٹ. حظہ کی روٹ میننگ بھی وہی حصہ اور پارٹ میں آ جاتا ہے. کہ یہاں پر خدا کہتا ہے کہ جو لڑکا ہے اس کا جو حصہ ہے وہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور یعنی 2 مؤنث کے برابر آ جاتا ہے. ان سے یہ نا فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ الْأُنثَيَيْنِ، پس اگر جو عورتیں ہیں وہ فوق ہیں، یعنی اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں، اب کیا کریں گے؟ تو یہاں پر خداوند عالم نے کلیئر کہہ دیا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا، پھر ان کو پھر فَلَهُنَّ، ان تینوں جتنی بھی زیادہ ہوں گی ان کے لیے تیسرا پارٹ رکھ لیں گے. ان لڑکیوں کا تیسرا حصہ ہوگا اور جو چوتھا ہوگا وہ لڑکے کا ہوگا. ما ترکا، جو کچھ چھوڑا میت نے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ، پس اگر میں اوپر آ گئی فَإِن كَانَ نِسَاءٌ فَوْقَ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ، پس اگر وہ ایک ہی ہے تو اس کے لیے آدھا ہوگا. وَلِأَبَوَيْهِ، اور ماں باپ کے لیے. دیکھیں اللہ نے ایک چیز آپ نوٹ کریے گا، اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے، میں نہیں کہتی قرآن کی آیت کے مطابق میں چل رہی ہوں، سب سے پہلے اس کی اولاد کا حصہ آتا ہے اور اولاد کے بعد اس کے ماں باپ کا حصہ آتا ہے. وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس کے دونوں ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، لِكُلِّ تمام کے تمام کے لیے، واحد منہما ان دونوں کے لیے ایک ہے، ہر ایک میں سے السدس چھٹا حصہ ہوگا. جو اس کے ماں باپ ہے، لِكُلِّ واحد منہما، ماں کے لیے بھی چھٹا حصہ ہوگا اور باپ کے لیے بھی چھٹا حصہ ہوگا. من ما ترک، جو کچھ چھوڑا اس میت نے. یہ ہمیں ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ یہ جس میت کی بات ہو رہی ہے نا، جس کی بھی بات ہو رہی ہے وہ مرد کی بات ہو رہی ہے. اس میں ایک مرد کی بات ہو رہی ہے. ابھی عورت کا، جو عورت مر جاتی ہے تو اس کا قانون الگ سے آتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو مرد مر گیا. مما ترک، جو کچھ چھوڑا اس مرد نے، ان کان لہو ولد، پس اگر ہو اس کے باپ کے لیے ولد بیٹا، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، پس اگر اس کے لیے کوئی، ہاں اس میت کی اولاد ہے تو اس کا چھٹا چھٹا حصہ ہوگا. لیکن اگر اس میت کے لیے اولاد نہیں ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ، تو اس کے وارث ماں باپ ہوں گے. اگر ایک مرد مر جاتا ہے اور اس کی پراپرٹی ہے تو اس کی پراپرٹی میں اگر اس کی اولاد ہے تو اس کی اولاد کو حصہ دیا جائے گا اور پھر اس کے ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ دیا جائے گا. لیکن اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کے جو ماں باپ ہیں وہ اس کے وارث ہوں گے. ابواہ فلأمہ، پس اس کی ماں کے لیے الثلث تیسرا حصہ ہوگا. اس کا وارث اس کا باپ ہوگا، ماں باپ دونوں ہوں گے لیکن ماں کا حصہ جو ہوگا وہ تیسرا ہوگا. وَإِن كَانَ لَهُ أَخْوَةٌ، اور اگر اس کے پاس بھائی ہے،
جو مر گیا ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے لیکن ماں باپ ہے اور بھائی ہے، تو کیا کریں گے؟ اس کے پاس اخوتن، ہمیں یہ یوں کہہ سکتے ہیں بہن بھائی دونوں ہے۔ اچھا اب کیا کریں گے؟ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ۔ ابھی یہ نوٹ کریے گا، ایک میت مر گئی، اس کے پاس جو ہے وہ اولاد نہیں ہے لیکن ماں باپ ہے اور بھائی بہن ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے جو وارث ہوں گے وہ ماں باپ ہوں گے، لیکن اگر اس کے پاس بہن بھائی نہیں ہیں تو اس کا جو پراپرٹی کا جو تیسرا حصہ ہوگا وہ اس کی ماں کو ملے گا، لیکن اگر اس کے پاس بہن بھائی ہیں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا، من بعد وصیت کرنے کے بعد، فار ایگزامپل اس نے ایک وصیت کی ہے، میرا مال یہاں یہاں خرچ ہوگا، یہ ان کو دے گا، قرض ہے یا جو بھی کچھ ہے، یوصی بہا جو اس نے وصیت کی ہے، او دین یا جو اس نے قرض، اس کے اوپر قرض ہے، سب سے پہلے اس کا قرض ہٹایا جائے گا اور اس کی وصیت جو شریعت کے مطابق ہوگی اس کو دیکھا جائے گا، پھر جا کر جو وارث ہیں ان کے حصے نکالے جائیں گے۔ او دین یا دین، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان کان اللہ کان علیما حکیما۔ اس چیز کو غور سے ہمیں دیکھنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور وہ امام کے پاس رونے لگا، کہا میرے پاس صرف بیٹیاں، میری بیوی نے صرف مجھے بیٹیاں پیدا کر کے دی ہیں۔ تو امام نے یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، یہ اس کے لیے پڑھا اور اس کے دل کو اطمینان ہوا۔ پتہ ہے کیا ہے اس کے میننگ؟ اتنی خوبصورت آیت کا یہ پارٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے آباؤکم، تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم یعنی تمہارے بچے، لا یہاں پر آتا ہے لا تدرون، تم لوگ نہیں جانتے ہو، دریا کا مطلب ہوتا ہے گہرائی سے عقل اور سوچ اور فکر سے جاننا، دریا اس کے روٹ ورڈ سے ہے۔ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، لا تدرون تم لوگ نہیں جان سکتے، ایہم کون ہے ان میں سے، اقرب لکم سب سے زیادہ تمہارے لیے قریب، نفعاً جو تمہیں فائدہ دیتا ہے، فریضۃ من اللہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں یہاں اللہ یہ بتاتا ہے یہ جو پراپرٹی ہم جو بھی دے رہے ہیں، اللہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا تمہارے مرنے کے بعد تمہیں اولاد کام آتی ہے، تمہارے ماں باپ کام آتے، تمہیں تو نہیں پتا نا۔ تو یہاں پر بھی جب امام نے اس کو یہی بتایا کہ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری یہ بیٹیاں ہی تمہیں کام آ جائیں، تو اس کے دل کو اطمینان ہوا۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا فرض اور ہمارے پاس واجب کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حق اور ایک ہوتا ہے فریضہ۔ حق دونوں طرف ہوتا ہے اور فریضہ ایک طرف ہوتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیما حکیما، بے شک اللہ جو ہے وہ علیم ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور بہت زیادہ حکمت رکھنے والا ہے، حکیم ہے۔ حکیم یعنی حکمہ کی روٹ میننگ ہوتی ہے بے انتہا روکنے والا۔ تو بے شک اللہ ہر وہ چیز جو ہماری دنیا، آخرت اور ہماری روح اور ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 12 پہ۔ آیت نمبر 12 جو ہے وہ بھی ہمیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے بتا رہی ہے قانون، پھر بتاتی ہے وَلَكُمْ نِصْفٌ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ۔ اب عورت گزر گئی، پہلے مرد کی بات ہو رہی تھی کہ جب مرد گزر جاتا ہے تو اس کا حصہ کتنا ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اب عورت گزر گئی، وَلَكُمْ اور تم لوگوں کے لیے، نصف آدھا ہے، مَا تَرَكَ جو کچھ چھوڑا، ازواجکم تمہارے کپلز نے، تمہارے جوڑوں نے، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ان تو عورتوں کے لیے نہیں ہے اولاد، بچے۔ اوکے، ابھی ایک عورت گزر گئی اور اس کے پاس بچے نہیں ہیں، تو کیا ہوا؟ یہاں خدا کہتا ہے کہ جب بچے نہیں ہیں تو پھر یہاں اس مرد کا، اس کے شوہر کا آدھا حصہ ہوگا۔ اچھا اب ہم آتے ہیں کہ جب بچے ہوں گے، بیٹے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں پھر خداوند عالم آگے کہتا ہے کہ وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ جب، وَإِن اور اگر، كَانَ لَهُنَّ ہے اس کے لیے اولاد، فَلَكُمْ الرُّبُعُ بس تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا جو کچھ چھوڑا ان عورتوں نے، من بعد، یہ دیکھیں بار بار یہ لفظ آتا ہے، من بعد وصیت،
वसीयत के बाद यूसीन, सईदा आपा ये जो यूसीना है ना ये जमे मुअन्नस का सीखा है कि यूसीना, हाँ क्योंकि हमें ये, हाँ यूसीना क्योंकि ये नाक़िस है, वसा ये इसके रूट वर्ड्स हैं। हमें पता है कि जब हरूफ इल्ले लास्ट में आते हैं और तो हमें क्या करते हैं, सेम सीखे हो जाते हैं फिर सब औरतों जैसे, ठीक है ना। तो यूसीना जो है ये जमे मुअन्नस हो जाएगा कि वसीयत करती। जी एक सवाल है जी प्लीज, एक सवाल है, मैं कर सकती हूँ? जी जी जी। मैंने सुना है कि जब मर जाते हैं तो उसकी वसीयत की कुछ वैल्यू नहीं है। अभी इसी की तरफ मैं आती हूँ जी। हाँ मैंने अभी आपको कहा ना सईदा आपा, अभी मैंने कहा कि अभी आपने नोट किया, मैं जब वसीयत की बात कर रही थी तो उसमें वसीयत में यही बात कर रही थी कि इस जो इस्लाम के मुताबिक वसीयत होगी वही होगी। मैंने वसीयत की है कि मेरी सारी मेरे पास 3 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, मेरा शौहर है, मेरे माँ बाप है, मेरे बहन भाई है, सब है। मैं वसीयत करती हूँ कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो यतीम खाने में चली जाए, तो ये वसीयत मेरी वैलिड नहीं है, फाड़ दी जाएगी, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक नहीं। मुझे अल्लाह ने सब दिए रिश्ते, तो पहला हक रिश्तों का होता है, ठीक है। अगर इस्लाम के एने मुताबिक हो तो हम करेंगे, इस्लाम के एने मुताबिक नहीं होगी, इस्लाम के अगेंस्ट होगी वो वसीयत, यानी अल्लाह के कानून के शरीयत के अगेंस्ट होगी, तो फिर वो वसीयत नहीं काम की। क्लियर? हम लोग 33 पर हमारी बस हम 33% हमारा जो है उसमें से हम वसीयत कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक जो जैसे आपने कहा साबिर आपा, तो वही आता है वसीयत। फॉर एग्जांपल मैंने वसीयत की है कि मैं मर रही हूँ तो मेरे कफन और दफन के पैसे मेरी प्रॉपर्टी से निकाले जाएं, ये तो हक है ना मेरा। जो मेरे ऊपर वाजिब नमाजें हैं, रोज़े हैं, कितने मेरे वाजिब नमाजें हैं, कितने मेरे वाजिब रोज़े, ये सब मैंने लिख लिए हैं, तो इसके तो उसमें से निकालने पड़ेंगे ना, ये तो मैं बोझ नहीं डालूंगी अपनी फैमिली पे। तो बहुत अच्छा कहा साबिर आपा कि 33% हमारा वो होगा। चलिए सईदा आपा क्लियर हो गया होगा ना? हाँ चलिए कहाँ हाँ यूसीन बिहा वसीयत करती हैं वो औरतें उसके बारे में, यानी प्रॉपर्टी के बारे में। औदैन या उसके ऊपर कर्ज है। वलहुन्न रुबअ, बस उनके लिए चौथा हिस्सा है। मिम्मा जो कुछ तरक तुम लोगों ने छोड़ा। व इन लम यकुन वलदुन, अगर अभी यहाँ पर फिर आते हैं कि जब एक मर्द गुजर जाता है, अब मर्द गुजर गया, बीवी के ऊपर क्या आता है, बीवी को चौथा हिस्सा मिलेगा, हम कहते हैं ना 8वां हिस्सा मिलेगा। आपको पता है एक औरत बेचारी मेरे पास रो रही थी, बहुत रो रही थी कि उसका शौहर गुजर गया ना, मुझे लगता है शायद उसके पास औलाद नहीं थी, तो उसका चौथा हिस्सा बनता था, तो उसको 8वां हिस्सा बोला पर दिया नहीं। इतना जुल्म होता है। चले फिर कहाँ गया, हाँ वलहुन्ना उन औरतों के लिए अल रुबउ चौथा हिस्सा है, मिम्मा उस चीज़ में से तरक तुम जो कुछ तुम लोगों ने छोड़ा। वह इन लम यकुन लकुम वलदुन, और अगर नहीं है तुम लोगों के लिए औलाद। वह इनकान लकुम वलदुन, और अगर है तुम लोगों के लिए औलाद, फलहुन्न अस्सुमन उनके लिए 8वां हिस्सा हो जाएगा। मिम्मा तरक्तुम जो कुछ तुम लोगों ने छोड़ा, मिन बाद वसीयतिन वसीयत के बाद, तुसूना तुम लोगों ने वसीयत की है, बिहा उसके बारे में, औदैन या जो कर्ज है उसके बारे में। इनकान रजुलुन, अब वह इनकान रजुलुन यूरसु, और अगर है कोई मर्द यूरसो वारस रखता है, कलालतन, कलाला के रूट वर्ड से कलल, और कलाला की ग्रामर में जब हम आते हैं ना, पहले तो कलालतुन कहते हैं बहन भाइयों को, ओके, लेकिन इसकी जो रूट मीनिंग हो जाती है कलाला की। मज़े की बात यहाँ है कि ताज, जो सर में हम ताज पहनते हैं ना, उसको अकलील कहते हैं, अकलील कहते हैं, क्योंकि आप देखो ताज में आपको नज़र आ रही होंगी ना, हाँ देखिए ये ताज यूं घेराव में होता है ना, हर वो चीज़ जो यूं घेराव में होती है ना उसको कलल कहते हैं, जो चीज़ घेराव में यूं रखती है उसको कलल कहते हैं। अब एक मर्द गुजर गया
اور اس کے پاس بہن بھائی ہیں. یہاں کلالہ آیا ہے. دیکھیں بہن بھائی کی بات نہیں آئی. کیوں کلالہ کہا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ گزر جاتے ہیں تو اس کے بہن بھائی چاروں طرف سے اس کو گھیراؤ کر لیتے ہیں. او امرأتن یا اس کی عورت ہے. وَلَهُ أَخٌ اور اس کا بھائی ہے. او اختن یا اس کی بہن ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان سب میں سے ہر ایک کا حصہ جو ہوگا وہ چھٹا ہوگا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ پس اگر بہت زیادہ ہیں وہ لوگ، ایک بھائی ایک بہن نہیں ہے، 2 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، 4 بھائی ہیں 4 بہنیں. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ یہ جتنا بھی اللہ نے تعداد بتائی ان سب میں سے بہت زیادہ ہوں گے تو وہ کس طرح سے اب اس مال کو ڈیوائیڈ کریں گے؟ تو اللہ کہتے ہیں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ پس پراپرٹی کا تیسرا پارٹ نکالیں گے، تیسرا بھاگ نکالیں گے، اور اس تیسرے بھاگ میں سے جتنے بھی پھر بہن بھائی ہیں، جتنے بھی جس کے بھی ہیں، ان کے اس تیسرے میں سے ان سب کا حصہ نکلے گا. من بعد وصیت یہ وصیت کے بعد. یوسا بہا یہاں مجھول ہو گیا. دیکھا یہاں مجھول ہو گیا. وصیت کی گئی تھی جس کے بارے میں. او دین یا قرض غیر مضارن غیر مضارن یہ جتنی بھی آپ دیکھیں مزے کی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ جب ہم نے اولاد کے بارے میں پراپرٹی کی وہ جو بات ہو رہی تھی، ڈیوائیڈ کرنے کی بات ہو رہی تھی، جو بھی ماں باپ کی بات ہو رہی تھی، تو دیکھا آپ نے اس میں غیر مضار نہیں آیا، اس میں غیر مضار آیا ہے. یعنی کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچے، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کسی کے بھی حق تلافی نہ ہو، کسی کا حق ضائع نہ ہو. وصیتم من اللہ وصیت اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حلیم اور بے شک اللہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور حلیم جو ہے وہ بہت 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 برداشت کرنے والا ہے. ہم کتنا کتنا ستاتے ہیں اللہ کو، کیا نہیں ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں برداشت کرتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد آتے ہیں تلک حدود اللہ ہے. یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، یہ اللہ کے بارڈرز ہیں، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ کی لمٹس ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار. شرطیہ ہے، یہ شرطیہ ہے. آپ نے دیکھا یدخل نے یدخلو نہیں ہوا، یدخل ہوا، ساکن ہوا، ایسے ہے نا. اور یتی او نہیں ہوا، یتع ہوا. یہاں پر بھی یتی او میں بھی یا حذف ہو گیا اور یدخلو میں پیش نہیں آیا، کیونکہ یہ شرطیہ ہے، یہ شرط اللہ نے رکھی ہے. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی باؤنڈریز ہے، یہ اللہ کی لمٹس ہے، یہ اللہ کے بارڈرز ہیں. اور اگر کوئی شخص جو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اگر کوئی شخص اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، طوعاً کا مطلب ہوتا ہے خوشی خوشی سے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ خوشی خوشی سے پیروی کرتا ہے اپنے اللہ اور اس کے رسول کی، بائی فورس نہیں بلکہ خوشی سے، تو یدخلہ داخل کرے گا اللہ اس کو جنات تجری ایسی جنت میں، تجری من تحتها الانہار ایسی جنت کہ جاری ہوں گی جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہ ان جنتوں میں. وذالک الفوز العظیم اصل کامیابی تو یہی ہے. وذالک اور وہی ہے الفوز و کامیابی عظیم ایسی کامیابی کہ جس کے اوپر سارا کا سارے اس کی ہم کہہ سکتے ہیں نا جتنی اس نے اللہ اور رسول کے لیے دنیا میں محنت کی تھی نا وہ سارے کے سارے اس فوز کے اوپر قائم ہو جائے گی. اور وہ کہتے ہیں نا اس کے بعد ایسی خوشی ملے گی کہ کبھی اس کی خوشی ختم نہیں ہوگی. پھر ہم آتے ہیں آیت نمبر 14 میں. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. آپ نے یہاں ایک چیز نوٹس کی کہ جب ہم نے یہاں پڑھ رہے تھے تو اللہ نے آخر میں کہا غیر مضارن، قانون کے کوئی کسی کو نقصان نہیں دے گا. ابھی ارث کے معاملے میں اللہ کہتا ہے کہ جو بھی پراپرٹی کی جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ پراپرٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ بہت عام ہوتے ہیں، نہیں.
ایک ذرہ برابر بھی کسی کا حق رہ جائے نا کسی کی گردن پر تو وہ قیامت کے دن حساب ہوتا ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ نے کہا ہے کہ اس کی سزا تمہیں دنیا میں بھی دوں گا، نہ میں یہاں چھوڑوں گا نہ میں وہاں چھوڑوں گا۔ تو کسی کا حق کھانا سب سے بدترین چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھو اللہ کہتا ہے کہ جو بھی اللہ کے قانون کے عین مطابق چلتا ہے اور جو اللہ کے قانون کے مطابق چلتا ہے اور اس نے اپنے، مجھے پتا ہے کہ فار ایگزامپل میرا حق جو ہے وہ اتنا بنتا ہے، لیکن میں نے اپنی بہن یا بھائی کا تھوڑا سا حق جو ہے وہ آگے لے لیا، اللہ کہتا ہے نہیں، لیکن مجھے پتا ہے مجھے ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی میں اپنا جو میرا حصہ بنتا ہے وہ لیتی ہوں، جو میرا حصہ نہیں بنتا وہ میں دے دیتی ہوں، بھلے مجھے کتنی بھی ضرورت کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کہتا ہے وہی شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک شخص ہے جو بھلے میں وہ بار بار یہی بات پہ آتی ہوں کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے برابر بھی کسی کا پراپرٹی میں حصہ نہیں کھا سکتے۔ تو اگر ومن اور اگر یعص اللہ، اگر کسی شخص نے نافرمانی کی، عصا نافرمانی کی اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور اس نے اللہ کی حدود کو، اس کی باؤنڈریز کو، اس کی لمٹس کو، اس کے بارڈرز کو توڑ دیا، کراس کر لیا، آگے بڑھ گیا، یدخلہ داخل کرے گا، پھر یہ شرطیہ ہو جائے گا ہمارا جملہ، یدخلہ داخل کرے گا اللہ اس کو جہنم میں، آگ میں، خالدن فیہا ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہے گا، وَلَہُ اور اس کے لیے عذابٌ ایک عذاب ہے، یہ ہون ہے نا، ہم کہتے ہیں نچلے درجے کا عذاب، بدترین، اس کے روٹ ورڈ ہون ہے، ہون کا مطلب ہوتا ہے کہ کمتر، ضعیف یا بہت حقیر، تو اس کے لیے بہت جیسے کہتے ہیں نا پست ترین نچلے درجے کا عذاب ہے۔ اب دیکھیے میں وہی سوچتی ہوں کچھ لوگوں کے بارے میں کہ کیوں لوگ ذرا رسوائی کہہ سکتے ہیں، رسوائی کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اچھا ابھی ہم آتے ہیں ایک اور آیت کی طرف، ایک چیز جلدی سے بتا دوں، آپ کو پتہ ہے میں عجب ہوتی ہوں لوگوں کے اوپر جو دنیا کی خاطر، دنیا کے 2 دن کی خاطر، دنیا کی چند لذت کی خاطر وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لیتے ہیں۔ میں اگر کسی کا حق کھاتی ہوں، یہ اللہ نے میرے نصیب میں تو رکھ دیا ہے نا، جو حصہ مجھے ملنا ہے وہ تو مجھے مل کر ہی رہے گا، وہ تو کوئی میرا حصہ نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اللہ نے میری قسمت میں رکھ دیا، نصیب میں۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس حصے کو گناہ اور عذاب اور حرام طریقے سے لینا چاہتے ہیں۔ میں حیران ہوتی ہوں لوگوں پر، کیوں دوسروں کے حصوں کو کھا جاتے ہیں، وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس طرح سے اللہ جو مال کھاتا ہے کسی کا، اس طرح سے اللہ دنیا میں بھی ان کے رزق میں کمی کر دیتا ہے، آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ابھی ہم آتے ہیں آیت نمبر کون سی ہے، 15۔ اس کے بعد والی آیت میں پتہ ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا، جو اس کے بعد والی آیت ہے نا، بہت مجھے کچھ ہو رہا ہے اس آیت میں۔ چلے، واللاتی اور وہ عورتیں، یاتین آتی ہیں جو، واللاتی اور وہ عورتیں، یاتین جو آتی ہیں، الفاحشۃ کھلم کھلا گناہ، یا ہم نے کہا تھا کہ ایک ایسی چیز جو بدترین نفرت انگیز کام کو، نفرت انگیز فعل کو فاحشہ کہتے ہیں، فحش کہتے ہیں۔ وہ عورتیں جو آتی ہیں کھلم کھلا گناہ کرتی ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زنا کرتی ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا۔ اچھا یہ آیت آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ آیت جو تھی نا، یہ ایک قانون تھا جو عرب تھے نا، عرب جاہلیت کے زمانے میں یہ آیت تھی۔
یہ آیت ابھی اس وقت اس آیت کا جو قانون ہے وہ اس وقت لاگو نہیں ہوتا. اوکے چلے. واللاتی اور وہ عورتیں یاتین جو آتی ہیں الفاحشۃ و کھلم کھلا گناہ یا ایسا گناہ جو بدترین نفرت انگیز ہو، وہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زنا. اور کبھی کبھی یہ لواط کی میننگ میں بھی آتا ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا. کبھی کبھی وہ عورتوں اس کچھ علماء اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں علیہن اربعۃ منکم، تو فاستشہدوا، بس واجب ہے تمہارے اوپر کہ تم گواہ بناؤ علیہن ان کے اوپر. جب بھی اللہ آتا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے سینٹنس میں، ہمارے جملے میں جب اللہ پہلے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے علیہن علیکم کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو اس کی میننگ ہوتی ہے کہ واجب ہے تمہارے اوپر، اور دوسری اس کی میننگ ہوتی ہے کہ تمہارے خلاف. جب بھی اللہ پہلے آ جاتا ہے اور ایسا کوئی جملہ ہوتا ہے تو خلاف، تمہارے خلاف، ان کے خلاف. آپ نے دیکھا رات کو بھی ہم نے جو کی تھی اس میں بھی یہی تھا، مجھے لگتا ہے کہ علیکم کا اکتسبتا کچھ اس طرح سے تھا نا، کہ جو تم لوگوں کے اوپر جو کماتے ہو وہ غلط طریقے سے جو کمانا ہوتا ہے. تو اللہ کی دو میننگ آ جاتی، جو پہلے آ جاتا ہے، ایک تو واجب ہو جاتا ہے اور دوسرا خلاف. چلے تو یہاں پر فاستشہدوا، بس گواہ لو تم لوگ علیہن ان عورتوں کے اوپر اربع، 4 گواہ، منکم تم لوگوں میں سے. اچھا پھر آتے ہیں یہ والا قانون جو ابھی ہے، فَإِن شَهِدُوا، پس اگر شہدو گواہی دے دی ان 4 گواہوں نے. اوکے اب کلیئر ہو گیا بات کہ ہاں بھائی ثابت ہو گئی یہ چیز. فَامْسِكُوهُنَّ، پس پکڑ کے رکھو ان عورتوں کو، فی بیوت، گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت آ پہنچے ان عورتوں تک. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یجعل قرار دے اللہ ان عورتوں کے لیے کوئی رستہ. عرب جاہلوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی عورت وہی زنا کرتے تھے یا کوئی خراب کام کرتے تھے تو وہ لوگ عورتوں کو اندر پور دیتے تھے، ان کو کمرے میں یا کسی چیز میں اس کو اتنا بند کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کو کھانا پینا کچھ بھی نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ عورتیں مر جاتی تھی. اس قانون کو اللہ کو ختم کرنا تھا. جیسے آپ کو یاد ہے نا، شراب کو اللہ کو ختم کرنا تھا، اور بہت زیادہ شادیوں کو اللہ کو ختم کرنا تھا، غلامیت کو اللہ کو ختم کرنا تھا. لیکن یہ ایک ایسے قانون تھے کہ اللہ فوراً ختم نہیں کر سکتا تھا نا. اگر فوراً ختم کر دے تو اسلام فوراً ختم ہو جاتا. تو اللہ نے کیا کیا، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو ختم کروایا. تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ جب شراب کی حرمت آئی تھی تو کہا تھا کہ شراب، نماز میں شراب نہ پیو، فلاں جگہ پہ شراب. 3 دفعہ کے بعد 2 دفعہ آیا تھا یہ ادھر بھی شراب نہ پیو، ادھر بھی شراب نہ پیو. پھر جو تیسری دفعہ جو قانون آیا وہ کلن قانون آیا تھا. اسی طرح غلامیت کو بھی ختم کیا جائے، غلاموں کے لیے کے بارے میں بتا ہے مسلمان نہیں ہونے چاہیے، ایسے نہیں ہونے، آہستہ 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 اس کو بھی ختم کیا گیا. شادیوں کے بارے میں بھی آتے بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، پھر اللہ نے لمٹ قرار دے دی کہ تم جو ہے وہ 1 بھی کر سکتے ہو، 2 بھی، 3 بھی، 4 بھی کر سکتے ہو. تو پہلے تو 20 20 25 25 30 30 50 50 شادیاں کرتے تھے نا، 70 70 شادیاں کرتے تھے. تو اللہ نے اس کو 4 میں قرار دیا، اور 4 میں بھی پھر اللہ نے شرط رکھ دی. اللہ کو 4 بھی ختم کرنی ہے، لیکن اللہ اس کو ختم کر دیا ہے اللہ نے 4 کو بھی، پر اس کو بہت زیادہ بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ اللہ نے اس کو ختم کیا. اللہ نے کون سی اسٹریٹجی یوز کی؟ اللہ نے کہا کہ تم بہتر ہے کہ تم ان میں عدل اور قسط برقرار رکھو. لاسٹ میں جو یہ آیت کا جو پارٹ ہے جو کوئی نہیں پڑھتا ہے، کوئی نہ اس پہ دھیان دیتا ہے نہ پڑھتا ہے، جس میں اللہ کہتا ہے تم عدل کر ہی نہیں سکتے. تو جب عدل کر ہی نہیں سکتے تو 2 3 4 شادیاں کہاں سے کرو گے؟ افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اللہ نے لکھا ہے کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے، اس کو تو کوئی نہیں پڑھتا، اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. یہ اللہ نے اس کو ختم کرنا تھا. تو یہ جو قانون ہے کہ عورت کو جو ختم کرنا تھا، اس کو پہلے اسلام نے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور پھر اس کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ. اوکے یہ آپ نوٹ کر لیجیے گا، لفظ ناسخ منسوخ کہتے ہیں.
ناسخ کہتے ہیں خدا کو، منسوخ کہتے ہیں جو آیت منسوخ ہوئی ہے۔ میں گروپ میں اس کا روٹ ورڈز لکھ دوں گی، نون سین خے کے ساتھ آتا ہے، سواد نہیں آتا، ٹھیک ہے، نون سین خے، ناسخ منسوخ۔ قرآن کے کچھ ایسے قاعدے ہیں جو پہلے تھے، اس کو قبول کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنا تھا، منسوخ کر دیا۔ تو بعد میں جب قرآن کی بعد میں جب اللہ کی قانون اور فقہی مسائل یہ سب آئے تو خدا نے پھر وہی سنسار کرنے کے لیے بتایا، ان کو پتھر مارے جائیں جو بنتے ہیں کہ شادی شدہ ہے، اور پھر اس طرح سے دونوں مرد اور عورت شادی شدہ ہیں، اور پھر وہ زنا کرتے ہیں، اور پھر وہ سب پھر اس میں پھر ان کو کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی یہ آیت اب لاگو نہیں ہوتی۔ چلیں جی، اس کے بعد والی آیت کی طرف آتے ہیں، واللذان، جی 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 انجی میں ایک سوال جی پوچھوں کہ جی جی یہ آیت جی کہ یہ کھلام زنا تو کون برداشت کرے گا کہ گھر میں پور کر ہجی مرتا دم سدین کے کھانا پینا دے؟ نہیں یہ تو کرتے کوئی تھے، مرد نہیں کرتے تھے، یہ عرب جاہلوں میں تھا قانون۔ دیکھیں یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ یہ قانون عرب، ابھی تو نہیں کرے، نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، نہیں نہیں، وہی کہتے ہیں آنٹی کے ابھی تو منسوخ ہو گیا۔ ابھی تو منسوخ ہو گیا نا، اس کو ناسخ منسوخ کہتے ہیں نا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کچھ એ قرآن એમાં کے، جی جی એમાં એમ છે કે ખાવા પીવાનું ના દે ને સીમા ત્યાં સુધી કે મરી જાય, ખાવા પીવાનું દે તો જીવતી જ રહે ને। ہاں یہ مزے کا تھا بہت، یہ بہت مزے کا تھا کہ جب کھانا پینا دیں گے تو زندہ رہے گی نا، تو یہ مزے کا تھا بہت۔ તને ખબર છે એક માણસ કંઈક 60 jours કે 90 jours પછી મરે છે, સાવ કાંઈ ના દે تو ایسے ہی تو تڑپا کے مارتے تھے نا હા پہلے۔ તો કે જીઓ લોકોનું હતું એક વખત મેં વાંચ્યું હતું. اور آپ نے دیکھا اسلام کتنا 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 خوبصورت دین ہے کہ اللہ کو یہ وہ جو عورت تھی وہ صرف عورتوں کے ساتھ کرتے تھے نا، اللہ کو پسند نہیں تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے مرے، اس لیے اللہ فوراً ان کو کہتا نا، تو وہ جاہل عرب تھے نا، وہ کہاں سنتے یہ سب چیزیں، اسلام کو ہی چھوڑ دیتے۔ اللہ نے آہستہ آہستہ اس کو نمبر 1 ختم کیا، اور نمبر 2 جب ہم آتے ہیں تو اللہ نے قانون رکھا کہ ان کو سنسار، پہلے تو کوڑے رکھے پھر سنسار کر دیا جائے دونوں کو۔ پھر آپ نے دیکھا مزے کی بات کہ سنسار کرنے کے لیے بھی وہ قانون رکھا گیا۔ یاد ہے نا آپ کو کہ ایک عورت جو تھی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ یہ جو میں ابھی آپ کو اسٹوری بتاتی ہوں آپ کو پتہ بھی ہوگی، میں جلدی سے پھر مجھے چاہیے کہ میں 11:40 پہ ختم کر دوں، لیکن ایک جلدی سے یہ جو اسٹوری تھوڑی سی بتاتی ہوں، یہ ہمارے لیے ایک سبق کے لیے لیسن ہے۔ یہ جو لوگ دوسروں کے اوپر تہمت رکھتے ہیں نا، ان کے لیے ہے۔ اچھا کیا ہے، ایک عورت سے زنا ہو جاتی ہے، سب کو پتہ ہے نا یہ والی اسٹوری۔ وہ عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ رسول خدا نے کہا کہ اب رسول خدا نے کہا کہ نہیں، رسول خدا نے ادھر منہ کر لیا، پھر ادھر سے آئی، 3 گواہی ہو گئی اس کی، 3 گواہی ہو گئی اس کی، 3-4 گواہی ہو گئی کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، ایک دفعہ کہا، پھر رسول خدا نے منہ پھیرا ادھر اس طرف آتی ہے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے، پھر تیسری طرف یا رسول اللہ مجھے سزا دو، میں چاہتی ہوں کہ مجھے سزا ملے اس کی، مجھ سے ہو گیا ہے گناہ، میں چاہتی ہوں دنیا میں یہ جو گناہ کیا اس میں پاک ہو کے جاؤں، میں اپنے رب سے نجس اور گندی حالت میں ملنا نہیں چاہتی۔ رسول خدا خاموش ہو گئے۔ رسول خدا نے کہا میں کتنی کوشش کر رہا تھا کہ میں تم 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہ کرو، یا تم چلی جاؤ کہ تمہارے اوپر یہ جو حد ہے وہ جاری نہ ہو۔ پھر رسول خدا نے کہا کہ کہیں تم پیٹ سر تو نہیں ہو، تم پریگننٹ تو نہیں ہو، تو جاؤ پہلے چیک کر کے آؤ۔ پھر آتی کہ ہاں یا رسول اللہ میں پریگننٹ ہوں، کہا تو جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آ جاؤ۔ تو پھر وہ جب بچہ پیدا کرتی ہے تب آتی ہے، یا رسول اللہ میں نے بچہ پیدا کر، رسول خدا نے کہا جاؤ دودھ پلا کے، دودھ پلا کے۔ اب جب ختم ہو گیا، اب کتنی دفعہ وہ عورت آتی ہے رسول خدا کے پاس اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے۔ اب رسول خدا، یہاں روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا کی آنکھ میں آنسو آ گئے جب انہوں نے حد جاری کی، کہا ٹھیک ہے میں تمہارے اوپر صبح کو حد جاری کروں گا۔ دیکھیں ایسے بھی لوگ تھے نا جو وہ کہتے ہیں نا اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں نا۔
تو پھر وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس عورت کو جب سنگسار کیا جائے گا صبح کی نماز کے بعد، لیکن جو بھی لوگ آئیں گے نا وہ نقاب لگا کے آئیں گے، کوئی بھی بغیر نقاب کے نہیں آئے گا۔ تو اب دیکھیں کہ پھر سب لوگ نقاب لگا کر آئے۔ رسول خدا نے کہا اب حد جاری کرنے کا ٹائم ہو گیا، یعنی سنگسار کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو اس عورت کو وہ لوگ پتھر ماریں گے جس نے کبھی خود یہ گناہ نہ کیا ہو، اور جس نے یہ گناہ کیا ہے وہ اس عورت کو نہیں مارے گا۔ دیکھیں یہاں پر بھی میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحمت بتاتے ہیں، یعنی سب کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اس عورت کو جب مارنے لگے ہو نا، پہلے اپنے گریبانوں میں دیکھو، یہ عورت تم سے 1000 گنا بہتر ہے۔ پھر روایات میں ملتا ہے کہ صرف امام حسن، امام حسین، مولا علی اور رسول خدا تھے جس نے اس کو پتھر مارے۔ تو یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم دوسرے کے لیے کہتے ہیں نا اس نے فلاں 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 گناہ کیا، پہلے اپنے گریبانوں میں بھی دیکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم آتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ حد جاری نہ ہو، توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، توبہ کے دروازے کھول لیں، لیکن ہو جائے تو پھر اب کیا کر سکتے ہیں۔ چلیں پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک اور آیت میں، جو آخری آیت ہے اس کو جلدی سے ختم کرتی ہوں، مجھے جلدی ختم کرنا تھا لیکن تھوڑا آج ہمارے 15 منٹ زیادہ ہو گئے۔ چلیں وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ وَآذُوهُمَا، یہاں پر ایک اور آیت میں آتے وَاللَّذَانِ، آپ نے دیکھا وَاللَّذَانِ ہے، وَاللَّذَانِ یعنی 2 پرسن، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، ابھی یہاں ان کی بات ہو رہی ہے۔ یاتیانہا، وہ دونوں آئے ادھر، منکم تمہارے پاس۔ اچھا وہ جو دونوں ہیں جنہوں نے یاتیانہا، ہا جو پلٹ کے جائے گی وہ فاحش کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے، جو ہا جو ہے نا وہ پلٹ کے جائے گی فاحش کی طرف، گناہ کی طرف، کھلم کھلا زنا کی طرف۔ اب وہ دو لوگ آتے ہیں اس حرام کام کی طرف، فآذوہما، بس تم لوگوں کو چاہیے کہ تم ان کو اذیت دو، تکلیف دو۔ پتہ ہے یہ جو دو مرد اور 2 عورتوں کا جو بھی ہوتا ہے، اسپیلین پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، اور یہ جو گے ہوتے ہیں ان کے لیے بدترین سزا اللہ نے چوز کی ہے۔ فآذوہما اس کا مطلب یہ ہے، یہ شروع کے سٹیپس ہیں، شروع میں ابھی انہوں نے سوچا اور انہوں نے تھوڑا بہت جو ہوتا ہے وہ کیا، لیکن بہت آگے نہیں بڑھے۔ یہ والی آیت یہاں بہت زیادہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سوچا اور اس کے لیے چند قدم آگے بڑھائے، بہت زیادہ قدم آگے نہیں بڑھائے ہیں، تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان دونوں کو تم ان دونوں کو اذیت دو۔ فَإِن تَابَا، پس اگر ان دونوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحَا، اور انہوں نے اپنے آپ کو سدھار لیا، اصلاح کر لی اپنی، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پس تم پھر عارض ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ ان سے، یعنی ان کو سزا دینے سے تم دور ہو جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو توبہ کرتے ہیں ان کو ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، جو واپس پلٹ کے آتے ہیں ان کو خداوند عالم دل سے قبول کرتا ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہاں پر ہماری الحمد